جن لوگوں کو عمران خان صاحب کی بات میں خوف کی جھلک محسوس نہیں ہوئی اور ان کے اعلان میں دہشت ننگا ناچتی ہوئی نظر نہیں آئی، یعنی کہ کتنے وہ خوفزدہ تھے، وہ جا کے اپنی بھینس چرائے، اس کو پھر میرا مطلب کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب پچھلے 6 مئی سے وہ لانگ مارچ کھیل رہے تھے، آج بھی وہ لانگ مارچ انہوں نے کہا، لیکن لانگ مارچ سے مکر گئے، بھاگ گئے۔ بات محاصرے تک آئی ہے، بات دھرنے تک آئی ہے، وہ بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگ کتنے باہر نکلتے ہیں، اور عمران خان صاحب خود نکلنے کو تیار نہیں ہیں، خوفزدہ اتنے ہیں کہ بنی گالا کا اپنا گھر چھوڑ کے KPK میں جا بسے ہیں، اور وہاں سے پاکستان یا اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوں گے دیکھ کے کہ لوگ کتنے باہر نکلے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اگر سمرائز کروں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ پاکستان میں لانگ مارچز کی ایک ہسٹری ہے۔ لانگ مارچ کا جو لفظ ہے، یہ جو تحریک ہے، یہ مستعار لی گئی ہوئی ہے موزے تنگ سے۔ موزے تنگ نے جو انقلاب برپا کیا تھا چین میں، وہ لانگ مارچ کے آخری جو تھا نا جی، وہ مرحلہ وہ لانگ مارچ کا تھا۔ لانگ مارچ کیا ہے کہ آپ ملک کے ایک کونے سے اٹھیں، اپنی قوم کو اکٹھا کرنا شروع کریں، اور پھر لوگوں کو ساتھ ملاتے جائیں، کارواں بنتا جائے، اور وہ کارواں اتنا ہیوی، اتنا چارجڈ ہو کہ پھر وہ جو آپ کا مطلوبہ ٹارگٹ ہے، یعنی کہ دارالحکومت، اس کے اوپر آپ حملہ آور ہوں، اور اتنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوں کہ آپ کے مخالف آپ کا سامنا نہ کر سکیں، تنکوں کی طرح بہہ جائیں۔ یہ فلسفی ہے لانگ مارچ کی۔ آخری لانگ مارچ پاکستان میں جیسا تیسا، پاکستان میں لانگ مارچ جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، وہ ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا۔ اس سے پہلے 2014 میں انہوں نے لاہور سے کیا تھا اسلام آباد کا لانگ مارچ، جس میں گجرانوالہ میں جا کے لانگ مارچ کی ہوا نکل گئی تھی، اور اسلام آباد پہنچتے پہنچتے لانگ مارچ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت 17 قسم کے جو جو کہتے ہیں کیمپ آفیسز، وہ 7 چل رہے تھے، GT روڈ کے اوپر قائم تھے، لاہور سے پنڈی تک۔ تو وہ مہربانی تھی جناب ظہیر الاسلام صاحب کی، اور کرم نوازی تھی جناب شجاع پاشا صاحب کی اب کی، اور پھر وہاں پر ان کو دستیاب تھے عبدالعلیم خان صاحب اور ATM جناب جہانگیر ترین صاحب، اور وہ انٹرویو سامنے آ چکے ہیں کہ بڑے پائن تے لمبے پہ کے سنو تھے جا کے، نہ انتظامات تھے لانگ مارچ کو سنبھالنے کے لیے، چلانے کے لیے، نہ کچھ اور تھا۔ تو جہانگیر ترین اور علیم خان نے انتظامات اپنے ہاتھ میں لیے تھے، پھر جا کے آہستہ آہستہ جان پڑنا شروع ہوئی تھی۔ پھر وہ جو 100 دن سے اوپر کا دھرنا گیا، اور اتنا بے اثر دھرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر APS کا سانحہ نہ ہوتا تو عمران خان صاحب کو فیس سیونگ، عزت بچانا مشکل ہو گئی تھی، خالی کرسیوں سے خطاب فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اب 2014 بھی نہیں ہے، اب جنرل شجاع پاشا صاحب نہیں ہیں، تب بھی نہیں تھے تو ظہیر الاسلام صاحب تھے، اب ظہیر الاسلام صاحب نہیں ہیں، اب ندیم انجم صاحب ہیں، جن کی تصویر بھی نہیں آتی۔ اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں، جو سرے عام کھلے عام کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور شاید پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو اب کی بار سیاست جو ہے وہ اپنی یہ جو بدھی ہوتی ہے نا، جس کو عقل سمجھ کہتے ہیں، اس کے مطابق خود کرنی پڑ رہی ہے۔ تو لہٰذا بات شروع ہوئی تھی لانگ مارچ سے، 6 مئی سے شروع ہوئے تھے جلسے کرنے۔ عمران خان صاحب چکوال کا سکپ کیا، چکوال کا سکپ کرنا جلسہ، اس میں بھی عقل والوں کے لیے اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جان بوجھ کر یہ چکوال والے جلسے کو جو انہوں نے منسوخ کیا تھا، اس پر بات نہیں کہی تھی یا کی تھی، تو وہ چونکہ سینسٹیو ہو جاتی ہیں یہ والی باتیں، تو یہ اشارہ تھا کہ اگر چکوال میں جلسہ ہوتا ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے سہولت کار جو چکوال سے پشاور تک جو ایک لائن بنی ہوئی ہے، وہ کمک والی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں سپلائی لائن، وہ موجود ہے۔ پھر اگر یہ جلسہ منسوخ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ محتاط ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ بہت زیادہ بدنام ہو چکا اور مزید بدنام ہو۔ تو یہ عقل والیوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر یہ چکوال والا جلسہ ہوا ہوتا
اور تو پھر عمران خان صاحب بیک آؤٹ نہ کرتے لانگ مارچ سے. اس وقت عملی طور پر عمران خان صاحب لانگ مارچ سے بیک آؤٹ کر چکے ہیں. انہوں نے اپنے خطاب میں جو انہوں نے پریس کانفرنس میں پشاور میں کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کی ڈیٹ دینی ہے, تو لانگ مارچ کی ڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں 25 کو آنا ہے, اس قوم نے آزادی یہ بلا 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 بلا, میں آپ کو سری نگر ہائی وے کے اوپر ملوں گا 3 بجے. یہ کیڑا کھیت تے سوات مٹی لانگ مارچ. لانگ مارچ ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ملک کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, خطابات کرتا آتا ہے, مومنٹم بناتا آتا ہے, اور پھر جو گول ہوتا ہے, جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے. کیپٹل کا پھر محاصرہ ہوتا ہے, کیپٹل کو گھیرا جاتا ہے اور پھر لوگ ان کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں. مطلب اتنی وہ پاور لے کے لوگوں کی جو ہے وہ سمندر لے کے لوگوں کا ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہاں پہ پائن کیا کہہ رہے ہیں, میں جناب آپ کو سری نگر ہائی وے پہ ملوں گا, تو اپنے منہ سے انہوں نے دھرنے کا بھی نہیں کہا. یہ پاکستان کا میڈیا اس کو لانگ مارچ بھی کہہ رہا ہے, اس کو دھرنا بھی کہہ رہا ہے. انہوں نے اپنے منہ سے دھرنا بھی نہیں کہا کہ ہم غیر معینہ مدت تک بیٹھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں, صاف شفاف انتخابات اور انتخابات کی تاریخ, جلد انتخابات. تو صاف شفاف انتخابات کے جی کہ چیف الیکشن کمشنر بھی تبدیل ہو, یہ ہو وہ ہو. ہوا نکل گئی ہے سر. اور یہ ہوا کیوں نکلی ہے؟ یہ عمران خان صاحب کو 2 پریشانیاں. ایک پریشانی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. وہ جو بار بار انہوں نے اپنے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جی کہ ہم پاکستان کی بیوروکریسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی پولیس کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں ہیں, بلکہ ان کی فیملیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں ہمارے لانگ مارچ میں شریک ہوں, اس میں مطلب احتجاج میں شریک ہوں, اور وہ فیملیز کی فیملیز آئیں. تو فوج نیوٹرل تھی تو وہ نیوٹرل رہے, یعنی کہ پہلے وہ تانا دیا کرتے تھے. عالمگیر صاحب وہ وال چاکنگ کر رہے تھے وہ اسکرین پرنٹنگ کے ساتھ کہ جانور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. تو آج وہ یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے کہ جی کہ تسی پاویں جانور ہی رہو, نیوٹرل ہی رہو, سانو کوئی پرابلم نہیں, آپ نے بس جو ہے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی. پاکستان کی سیاست کو اس وقت, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی فوج کو, کیونکہ فوج کا ایک کریکٹر ہے پاکستان میں, اس کو جو چیز ڈکٹیٹ کر رہی ہے وہ ہے اکانومی. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اکانومی نمبر 1, اکانومی نمبر 2, اکانومی نمبر 3. یعنی کہ پاکستان کی سیاست کے پہلے زینے کے اوپر اکانومی ہے, پاکستان کی سیاست کے دوسرے زینے کے اوپر بھی اکانومی ہے, پاکستان کے تیسرے جو سیاست کا زینہ ہے اس پر بھی اکانومی ہے, اور آخری جو زینہ ہے اس پر بھی اکانومی جو ہے وہ کھڑی ہے, بال بکھرے ہوئے, پریشان حالوں میں. تو لہٰذا پاکستان کی سیاست کو جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, پاکستان کی ریاست کو جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, وہ پاکستان کی زبوں حال اکانومی کر رہی ہے, بال بکھیرے ہوئے, بین ڈالتے ہوئے, نوحہ کرتے ہوئے, جس اکانومی کے ساتھ ریپ, میں معافی چاہتا ہوں والا لفظ استعمال کرتے ہوئے, عمران خان صاحب اور ان کے حمایتیوں اور ان کے چاہنے والوں نے کیا ہے. تو اس اکانومی کے ساتھ پاکستان میں کوئی رجیم چینج, کوئی حکومت چینج ہونا مشکل ہے. تو اگر تو اب یہ ٹوسٹنگ پوائنٹ ہے, اس وقت پاکستان کے بڑے بڑے صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ 29 تاریخ کو الیکشن ہو رہے ہیں, 29 تاریخ کو اسمبلیاں, الیکشن سے مراد ہے انتخابات کا اعلان ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور نومبر میں الیکشن ہوگا. جو قانونی اور آئینی تقاضا ہے وہ 90 روز کا ہے, اور 90 روز اگر آپ 29 مئی کو توڑتے ہیں تو 29 اگست کو 90 روز ہوتے ہیں. تو پھر الیکشن جو ہے وہ 29 اگست کے فوراً بعد ہوگا, یا 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے. 3 مہینے کے بعد نہیں, 90 روز کے بعد نہیں, 60 اور 90 دنوں کے درمیان کرنا ہے آپ نے. تو نومبر میں قانونی اور آئینی, تو ہاں اگر کسی نے آئین کو لپیٹ کے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اگر پاکستان کا دستور اور آئین پرویل کر رہا ہے تو پھر اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر وہ 29 مئی کو اگر اسمبلیاں ٹوٹنی ہیں, یہ اگر بالفرض جو اس وقت افواہ چل رہی ہے, تو پھر 29 اگست تک انتخابات ہو جانے چاہیے. تو یہ نومبر والی ڈیٹ جو ہے یہ ایم ہی مجھے تو لگ رہا ہے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کوئی میسج دے رہا ہے عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو گرفتاری کا ڈر ہے, لہٰذا وہ اب اس میں تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب نے میٹنگ بلا کے یہ فیصلہ کیا ہے, ورنہ تو لیڈر تو ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ انے واہ, جب کوئی لیڈر جو ہے وہ لانگ مارچ کے اوپر اتر آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں. تو عمران خان صاحب لانگ مارچ 6 تاریخ کو کرنے نکلے تھے, تو لانگ مارچ سے وہ بھاگ گئے ہیں. اب کیوں بھاگے ہیں؟ کہ اس لیے بھاگے ہیں کہ انہوں نے اپنی کشتیاں نہیں جلائی ہوئی تھی. وہ
جو ہے وہ حساب کتاب تگڑم کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں. اور یہ جو آج بھی میٹنگ ہوئی اور کل بھی میٹنگ ہوئی, یہ جائزہ میٹنگ تھی کہ جائزہ کیا لینا ہے کہ پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ کیا کرے گی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کیا کرے گی, پاکستان کی ریاست ہمارے ساتھ کیا بیہیو کرے گی. تو لہٰذا ابھی بھی وہ انتظار میں ہیں, وہ ٹیسٹر لگائیں گے کہ جی کہ پہلا کہ لوگ کتنے کا آتے ہیں باہر. اگر تو سیلاب امڑ آیا, اگر تو حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہ کی, جس طرح جناب کیا نام ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب نے آج بھی کہا مجھے اتحادی چھٹی دے دیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کون منہ کردا ہے اسلام آباد دا. تو اتحادی اسی صورت میں یہ چھٹی دیں گے رانا ثناء اللہ صاحب کو جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ہم نے پورے 1.5 سال پارلیمنٹ کو لے کے چلنا ہے, حکومت چلانی ہے. وہ فیصلہ کن بنیادوں کے اوپر ہوگا؟ وہ فیصلہ ان بنیادوں کے اوپر ہوگا کہ چین ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, IMF ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے یا نہیں, امریکہ ہمارے ساتھ واپس جو ہے وہ تجدید وفاق کرنے کو تیار ہے کہ نہیں. اب کہ تجدید وفاق کا امکان نہیں جانا, کیا یاد تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا, وہ والا معاملہ نہ ہو کہیں پہ. تو لہٰذا اگر تجدید وفاق ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سخت فیصلے نہیں کرے گی, چونکہ کمک آ جائے گی تو لہٰذا پھر وہ 1.5 سال چلائے گی. اور اگر یہ معاملات نہیں طے پاتے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پاکستان کے, تو پھر وہ الیکشن کروا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا, پھر یعنی کہ پھر جناب کے چوپو جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے وہ جانے اور پاکستان جانے. پھر ہم جب الیکشن ہوں گے تو پھر فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے, پھر قوم کو بھی پتہ ہوگا کہ ہم نے ان حالات میں کن کو جو مینڈیٹ دیا ہے, تو پھر دیکھی جائے گی. تو اس وقت تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی مجبوری ہے, اور وہ دن رات مسلح بچھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جو مالی معاونت جو ہے وہ IMF سے کوئی پیکج مل جائے, چین واپس آ جائے. جو کچھ پاکستان نے 4 سالوں میں چین کے ساتھ کیا ہے, پاکستان کا جو سفارتی اثاثے تھے ان کو جس طرح برباد عمران خان صاحب نے کیا ہے, وہ کسی طرح کم بیک ہو جائے, یعنی کہ ڈیمیج کنٹرول ہو جائے. اس وقت تو جنرل بایو صاحب مسئلہ بچا کے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. تو عمران خان صاحب یا ان کے چاہنے والے وہ نواں ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو لہٰذا ٹیسٹر لگائیں گے عمران خان صاحب. اور جو میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے ان کو اسی صورت میں روکنا ہے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم نے 1.5 سال پورے کرنے ہیں, اور وہ اس صورت میں ہوں گے جب ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے مالی معاونت یا جو کہتے ہیں فنانشل ایڈ وہ مل جائے گی. تو اشارے مل رہے ہیں, اشارے یہ بتا رہے ہیں. یہ جو وہ باہیں میں باہیں جو ڈالی ہیں نا جی, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ کیک کاٹا ہے, یہ اشارہ ہے. اور پھر جو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جی چین سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے, چین واپس آ چکا ہے. اور پھر ٹونی بلنکن جو ہیں امریکن جو وزیر خارجہ ہیں, یعنی کہ وہ بقور رضی صاحب کے وہ دوسرا اہم عہدہ ہوتا ہے یعنی انٹرنیشنل معاملات میں صدر کے بعد, امریکی صدر کے بعد, وہ پاکستان کو وارملی ویلکم کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی جو آپس کی جو ہے جی اقتصادی روابط وہ بحال ہونی چاہیے, اور ان میں ہم اکٹھے چلیں گے. اور جو IMF کے ساتھ دوحہ میں یا قطر میں جو بھی مذاکرات چل رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. تو یہ اشارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے رینٹل اکانومی ہے بار بار کہ اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی اگر آپ پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے, پاکستان کو خاکم بدہن جو مطلب جو ہو رہا ہے دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے, بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے, اس سے بچاتی ہے. اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو پرانے درینہ دوست ہیں وہ بچائیں. تو پھر تو عمران خان صاحب کے سامنے موت کھڑی ناچ رہی ہوگی سیاسی. پھر ان کو ریاست پورا جناب وہ جو تو ڈڈا پھیرے گی. یہ بات لکھ لیں آپ. اگر حکومت ہی نہیں انٹرسٹڈ ہے کہ یار کہ عمران خان صاحب اتنی تباہی پھیر چکے ہیں, ہم یہ گند نہیں اٹھائیں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے بغیر, تو پھر تو بات ختم ہے. پھر تو ختم. پھر تو عمران خان صاحب کے حوالے شاید وہ خود ہی کر دیں, شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان کے آؤ جی بیٹھو جناب چلاؤ, الیکشن بھی کرانے کی لوڑ نہیں, آپ کو بہت شوق ہے پاکستان کو چلانے کا تو چلائیں. اور ان کو بھی کہیں گے ہمارے جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جی کہ آپ کو بھی بڑا شوق تھا نکالیں آندہ,
تو اب دوبارہ شوق پورا کریں, الیکشن کرانا ہے وہ کرائیں, جو کرنا ہے کرائیں, تسی جانو تہاڈا کام جانے. یہ ہے جی اصل مدعا. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں اپنا فیوچر یہ دیکھ رہے ہیں کہ قوم اٹھے, اور قوم اٹھ کے جو ہے وہ خون خرابہ کرتی ہوئی. یہ عمران خان صاحب کی میں پہلے دن سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر کی خواہش, جو عمران خان صاحب کو بالمشافہ ملے ہیں, جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے, وہ عمران خان صاحب کو کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو ان کی عادات یا ان کی فطرت سے جو واقف ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کس کماش کے آدمی ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے, میں کہتا ہوں زمین کھود کے اندر تک, وہ جو کہتے ہیں نا گرنا جس کو ہم کہتے ہیں نا, وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں. وہ زمین کے 6 فٹ اندر تک گر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو لہٰذا ان کا مفاد اسی میں ہے کہ پاکستان میں خون خرابہ ہو, اور وہ خون خرابہ چاہتے ہیں, اپنے منہ سے نہیں کہتے, لیکن ان کی خواہش ہے, ان کے دل کے اندر کی خواہش ہے کہ پاکستان کی قوم باہر نکلے اور جناب گردنیں اتارتی ہوئے آئے. ہر اس شخص کی گردن اتار دی جائے, ہر اس شخص کو ڈی چوک میں الٹا لٹکا دیا جائے جنہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے باہر کیا ہے. یعنی کہ وہ عالمی سازش کہہ لیں, وہ جناب کوئی قانونی طریقہ کہہ لیں, جو بھی ہے, کہ مجھے جس نے بھی نکالا ہے وہ اس کو یہ زندگی پناہ دے نہ دے, یہ ان کی خواہش ہے. تو لہٰذا ان کی خواہش ہے کہ خون خرابہ ہو. اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پرامن لوگ ہیں, ڈرتے بھی ہیں ساتھ ساتھ نا کہ بہت مارن گئے, مطلب ریاست جو ہے بنانا ریپبلک تو نہیں نا. تو لہٰذا 2014 والا ماحول نہیں ہے, آپ کو وارنی ویلکم کوئی نہیں کہے گا. تو مجھے 2-3 شک ہیں. پہلا شک یہ ہے کہ شاید ڈی چوک تک نہ پہنچا جا سکے, شاید کشمیر ہائی وے کے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھ کے, جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کیا تھا, کہ جو کشمیر ہائی وے ہے اس کے جو ساتھ میں جو سائیڈ لائنز ہیں وہاں پر بیٹھ کے جناب وہ اپنا شغل مغل ان کو لگانے کی اجازت دے دی جائے. اگر تھوڑا سا مومنٹم زیادہ ہوا, تھوڑے سے زیادہ لوگ ہوئے, تو پریڈ گراؤنڈ جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں گے یہ. اور اگر سیلاب امڑ آیا, اور اگر جو ہے وہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی گئی, تو پھر ہو سکتا ہے ڈی چوک بھی جائیں اور پورے کا پورا تماشا لگائیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں مطلب آسانی کے ساتھ عمران خان صاحب اچیو کر پائیں گے. عمران خان صاحب تو وہ ایک ہوتا ہے نا کوئی ریلی, کوئی لانگ مارچ کی صورت میں بھی اسلام آباد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے. وہ 3 بجے کشمیر ہائی وے کے اوپر پہنچیں گے. کہاں سے پہنچیں گے؟ مے بی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے آئیں, کے پی کی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر یوز کریں. کہ کیوں کہ راستے میں کہیں گرفتار نہ ہو جائے, کیونکہ اٹک سے آگے تو پنجاب ہے, تو پنجاب حکومت جو ہے وہ حرکت کر سکتی ہے, عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ اسلام آباد کی طرف اگر مزید آگے آئیں تو مطلب گولڑا موڑ سے آگے, مطلب وہ جو جی ٹی روڈ ہے اس سے نیچے اتریں تو فیڈرل گورنمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کرین از قیاس یہی بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کشمیر ہائی وے پر لینڈ کریں گے, اور اپنے جو فدائیان کہیں گے, ان کو جو کارکنان کہیں گے, ان کے حصار میں وہ کشمیر میں وہ جو بھی پنڈال ہوگا یا جو بھی سڑک بلاک کی ہوگی وہاں تک پہنچیں گے, اسٹیج کے اوپر, ٹرک کے اوپر, کنٹینر کے اوپر, اور پھر وہاں پر ماحول دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہن کی کرنا ہے. تو بڑی مشکل ہے کہ مطلب اصل دیکھیں جی کہ اگر لانگ مارچ تو یہ ہے نہیں, یہ بات آپ لکھ لیں. دھرنا ہو سکتا ہے جس کا انہوں نے اعلان نہیں کیا, تو دھرنا اگر بالفرض ہوگا تو وہ ماحول دیکھ کے ہوگا کہ کتنے لوگ آئے ہیں. اور پھر یہ بھی تھی کہ دھرنا وہ ہوتا ہے جو زندگی مفلوج کر دے. تو اگر تو دھرنا ڈی چوک میں ہوا, اگر تو جو نظام زندگی ہے اسلام آباد کا وہ عمران خان صاحب مفلوج کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو پھر تو آپ سمجھے کہ شاید کوئی عمران خان صاحب کے مطالبات جو ہیں وہ ان پر کوئی کان دھرے گا, ان سے بات کرے گا. ادروائز عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ 2014 میں ہوا تھا. اور 2014 میں تو وہ اے پی ایس والا واقعہ ان کا فیس سیونگ یا ان کی عزت بچا گیا. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ بھی کیا آئرنی ہے کہ بچوں کی جانیں گئی اور عمران خان صاحب کی فیس سیونگ ہو گئی, ان کی عزت بچ گئی. تو اس طرح کا کوئی سین ہو سکتا ہے. البتہ یہ ایک بے اثر قسم کی موومنٹ لگ رہی ہے. عمران خان صاحب اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, کیونکہ وہ اس کام کو سٹارٹ ہی خوف سے کر رہے ہیں.
ان پر خوف طاری ہے، اور جو کام آپ خوف زدہ ہو کے کریں وہ اس کام کے نتائج جو ہیں وہ نہیں نکلتے۔ ہاں اگر تقدیر ساتھ دے جائے، اگر حالات اس طرح کے ہو جائیں کہ جی کہ بس اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور تھا، تو پھر وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اللہ کی جو مرضی ہے وہ اللہ سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے، اور تو کوئی نہیں جان سکتا۔ تو باقی جو پولیٹیکل سائنس ہے، جو بطور سیاسیات کے طالب علم کے مجھے جو فیل ہو رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے غبارے سے، میں لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ عمران خان صاحب خوف زدہ ہیں، ان کے اقدامات سے خوف چھلک رہا ہے، ان کے لہجے سے خوف ٹپک رہا ہے، وہ خوف زدہ ہیں۔ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں بنی گالہ میں، اور لانگ مارچ کو لیڈ بھی نہیں کر رہے۔ ان کو تو کراچی سے لیڈ کرنا چاہیے تھا، کراچی میں ان کی اچھی خاصی سیٹیں ہیں، اور سندھ میں جناب فتح کرتے ہوئے آتے لوگوں کو، چلتے 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 لاہور، اور پھر جناب پورا پنجاب کور کرتے ہوئے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے راستے میں کوئی ایک رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ خوف زدہ نہ ہوتے۔ تو پورے خوف کے ساتھ آ رہے ہیں، خوف میں ڈوبے ہوئے آ رہے ہیں، سہمے ہوئے آ رہے ہیں، گرفتاری سے ڈر رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ جی کہ میرے قتل کی بھی سازش ہو چکی ہے، میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب ہر چیز سے بھاگ چکے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ باپ کو کیا کہوں کہ عمران خان صاحب کو میسج دینے والے میسج دے چکے ہیں۔ خان صاحب دھیان نال، اب پہلے جیسے آپ کے تماشے جو ہیں وہ آپ کو قبول کرنے والے، آپ کے تماشے برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب وہ فرق ہے، عمران خان صاحب چوری کھانے والے رانجے ہیں، پتھر کھانے والے مجنوں نہیں ہیں۔ تو وہ چوری کھانے کے لیے تو ہر وقت تیار ہوتے ہیں، یہاں پہ پڑنے ہیں پتھر، تو وہ پتھروں سے ڈر رہے ہیں۔ انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، تو لہٰذا عمران خان صاحب ان پتھروں پر چل کے آنے کو تیار نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ تھا وہ اب لانگ مارچ نہیں رہا، پہلی بات۔ اور عمران خان صاحب جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہ دھرنا دینے کی کوشش کریں گے۔ دھرنا دے پاتے ہیں یا نہیں دے پاتے یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ دھرنا دے کے اپنے مقاصد کو حاصل کر پائیں گے۔ تو فی الوقت وہ جو ان کے اعلانات ہیں، جو آج کی پریس کانفرنس ہے، وہ فیس سیونگ کے لیے لگ رہی ہے کہ اب عزت سادات بچانے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو باقی ڈپینڈ کرتا ہے، فیصلہ چوائس، آخری فیصلہ، آخری مکہ اس حکومت کا ہونا ہے۔ وہ مکہ وہ عمران خان صاحب کو مارے یا اپنے منہ پہ مارے، یہ مرضی گورنمنٹ کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔